کرنے والوں کو ہم نے مسجدوں کا راستہ بتایا تھا، پجاریوں کو جو اینٹ اور پتھر کے پجاری تھے ہم نے انہیں خدا کی بندگی کا شعور عطا کیا تھا۔ ہم ہی تو تھے، ہم میں کوئی طارق بن زیاد تھا، ہم میں کوئی محمد بن قاسم تھا، ہم میں کوئی علی اکبر تھا، ہم میں کوئی خالد بن ولید تھا، ہم میں کوئی عمر ابن خطاب تھا۔ حالت یہ تھی ہم میں کوئی صلاح الدین ایوبی تھا۔ نگاہوں کی طہارت اور پاکیزگی کا عالم یہ تھا۔ ایک رات جو ہے اللہ اکبر سلطان صلاح الدین ایوبی جنگل کی بارش میں پھنس گئے اور پھر عیسائیوں نے جنگل کے اندر کچھ لڑکیوں کو بکھیر رکھا تھا، اس لیے کہ ان کی عادت تھی کہ جہاں مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ کرتا تھا اس لشکر کے ارد گرد وہ عیسائی لڑکیوں کو بکھیر دیتے تھے تاکہ کسی طرح مسلم نوجوان ان لڑکیوں کے دامے فریب میں گرفتار ہو جائے، ان لڑکیوں کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائے۔ پھر کیا تھا، مسلم نوجوانوں کو وہ دامے فریب میں گرفتار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے۔ صلاح الدین کو لشکر نے ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا تو ان کے دل میں خیال آیا چلو جنگل میں ہے تو شکار کر لیتے ہیں تاکہ ہم اور اپنے دوستوں کو کچھ گوشت کھلا دیں۔ سلطان شکار کرنے کے لیے بڑھتے رہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ شکار کرنے والا کبھی کبھی خود شکار ہو جاتا ہے، اور سلطان اتنا آگے بڑھے لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ اور شکار بھی ایک عجیب نشہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس کے پیچھے دوڑتا ہے تو اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میں کتنی منزلیں طے کر چکا ہوں، اسے پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے ساتھیوں سے میں دور ہو چکا ہوں۔ سلطان بہادر تھے، آگے بڑھتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ اکبر وہ جنگل میں الگ اور ان کے ساتھی الگ، لیکن کوئی شکار ہاتھ نہ لگا۔ شام قریب ہو رہی تھی، اچانک بادل گھر آئے اور اس کے بعد ادھر سورج نے اپنے چہرے کو اوٹ میں چھپایا، ادھر جو ہے وہ بادل کی سیاہ چادر نے برسنا شروع کیا، اور اس کے بعد سلطان اللہ اکبر ایک غار کے اندر قدم بڑھانے لگے تو کیا دیکھا، بھیگتی ہوئی خوبصورت لڑکی حسن کی ملکہ ان کے قریب آئی اور کہا سلطان میں قافلے میں سفر کر رہی تھی، مجھے ڈاکوؤں نے چھین لیا، لوٹ لیا ہمارے قافلے کو، اور اس کے بعد یہ کیا کہ مجھے یہاں جنگل میں لا کر پھینک دیا۔ سلطان نے ایک ہلکی سی نظر اس کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اپنا چہرہ پھیر لیا اور بھاگ گئے۔ سلطان کے معاملہ کیا ہے، یہ تو بالکل یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کے بھیڑیوں والا کہ اس یوسف کو بھیڑیا کھا گیا لیکن کرتا بھی سلامت تھا، لیکن یہ عجیب لڑکی تھی جسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا لیکن اس کا سنگھار بھی سلامت تھا۔ سلطان معاملے کو سمجھ گئے، اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو غار میں لے گئے، اس کے بعد آگ جلائی۔ آپ جانتے ہیں کہ جنگل کی بارش کیسی ہوتی ہے، پتوں کا کھڑکنا، بجلی کا کڑکنا اور برسات وہ تیز رفتار اللہ اکبر جو عجیب دہشت پیدا کرتی ہے۔ سلطان نے سردی سے بچنے کے لیے غار کے اندر آگ جلائی، لڑکی لیٹ گئی، سلطان آگ کی طرف متوجہ رہے۔ لڑکی نے کھسک کر کے آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہا صلاح الدین مجھے حیرت ہے تو میرے حسن کی توہین کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ میں وہ حسن کی ملکہ ہوں کہ اگر میں چاہوں تو بائیں ہاتھ کے اشارے سے یا آنکھوں کے اشارے سے یا آنکھوں کے کاجل کے جادو سے میں لوگوں کا ایمان ہی نہیں بلکہ جان ایمان سب کچھ چھین سکتی ہوں، لیکن تو مجھ سے لطف اندوز نہیں ہوتا۔ کیا تیرے دل میں لڑکیوں سے پیار نہیں؟ کیا تیرے دل میں عورتوں کی محبت نہیں؟ تیرے دل میں، تیرے سینے میں دل نہیں کیا پتھر ہے؟ سلطان نے جواب دیا اے لڑکی سن لے، کسی کے حسن پر وہ شیدا ہوتے ہیں جس جو دل پہلے کسی کو نہیں دیتے۔ ہم نے تو پہلے ہی اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں میں دے دیا ہے، اب ہم تیرے حسن سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اور سن لے میں ایک نظر کے علاوہ دوسری نظر میں نے تجھ پر نہیں ڈالی، اس لیے کہ جو پہلے سے کسی کا غلام ہو پھر وہ کسی کے حسن کا غلام نہیں بنتا۔ ایک طرف تمہاری تاریخ یہ ہے، دوسری طرف اب
मौजूदा हालात को देखो। एक मुफक्किर ने अपनी किताब हुस्न के हवाले से लिखी तो चंद साल पहले का कराची का एक वाकया लिखा। मैं जल्दी से किसी शहर का नाम नहीं लेता, लेकिन कहीं आप मेरी गुफ्तगू को हवा में गिरा लगाना न समझे, इसलिए मैंने शहर का नाम भी ले लिया। मुसलमानों, तुम थे ईसाइयों की बेटियों को एक नजर के अलावा दूसरी नजर देखने को जायज नहीं समझते थे। गार की तन्हाइयों में भी तुम्हारी निगाहें कभी उठती नहीं थी, गार की तन्हाइयों में भी तुम्हारे हाथ कभी बढ़ते नहीं थे, गार की तन्हाइयों में भीगी हुई लड़कियों पर कभी तुमने ईमान का सौदा न किया। लेकिन आज हालात ये बन गए, सिनेमा देखते देखते, सीरियल देखते देखते, कॉलेज का निसाब पढ़ते पढ़ते इतनी बुराई में डूब चुके हो कि मजहब को पीठ के पीछे डाल दिया गया, मसलक को पीठ के पीछे डाल दिया गया, आंखों की हया तबाह हो चुकी है, दिल की गैरत मुर्दा हो चुकी है, ईमान की चिंगारी दिल के नेहा खाने के अंदर गुम हो चुकी है। इसलिए हारा हुए एक मुफक्किर हुस्न की तारीफ करते हुए को एक वाकया हमारे बाजू के मुल्क की का बताता है, जो मुल्क इस्लाम की बुनियादों पर कायम किया गया था, इस्लामी ममलकत की हैसियत से हिंदुस्तान से जुदा किया गया था। मैं इस पर कोई तफसीरा करूं या ना करूं, मैं इस पर कोई तफसीरा मंफी या मुस्बत नहीं करता कि अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन ये जरूर कहूंगा उस वक्त की क़यादत की बहुत बड़ी गलती थी, जिसने हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया था उसे हिस्सों में तकसीम कर दिया। मेरा उन्वान सियासत नहीं, मेरा उन्वान मुल्क और जहांबानी नहीं, मैं तो अपनी कौम को बेदार करना चाहता हूं। तो पड़ोस के मुल्क का जो नाम निहाद जमहूरी इस्लामी मुल्क है, वहां की एक दास्तान धड़कते हुए दिल से सुनो, दिल के कानों से सुनो और सोचो, गौर करो, तुम्हें कहां ला करके खड़ा किया गया है। अंग्रेजों को गाली देने वालों, तुम तो दिल से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हो, तहजीब और तमद्दुन के एतबार से अंग्रेजों के गुलाम बन चुके हो। तुमने अपने जिस्मों को आजाद कराया अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन तहजीब में जकड़ चुके, उनके कल्चर में जकड़ चुके, कल्बी तौर पर उनके गुलाम बन चुके, और वो जो करते हैं तुम वो करते हो। वो नंगे हो जाए तो आप भी, वो औरिया हो जाए तो आप भी, वो ज़िना करें तो आप भी, वो शराब के जाम टकराए तो आप भी। आखिर कब तक उनकी नकल करते रहोगे? मिटने वाली कौम का तरीका यही होता है। इकबाल कहते हैं अल्लाह अकबर कुव्वते फिक्र अमल, पहले फना होती है फिर किसी कौम की शौकत को सवाल आता है। तुम नकल करने वाली कौम नहीं हो, तुम दूसरों को नकल करवाने वाली कौम हो। तुम वही हो जिसने कैसर और किसरा के ताजदारों से खिराज वसूल किया है। तुम वही हो जिसने फक्र पर नाश करके शाही की है। तुम गदा नहीं ताजदार हो, तुम फकीर नहीं बादशाह हो। इसलिए कि जिस कौम का रब अल्लाह हो और जिस कौम का नबी कासिमे नेमत मुस्तफा जाने रहमत हो, वो कौम गदा नहीं हो सकती। पूरी कौमें गदा होगी और वही कौम ताजदार होगी जो इश्क़ मुस्तफा की अलमबरदार होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन इश्क गया कहां? कहां खो गया? सिर्फ नारे रह गए, सिर्फ रस्मी बातें रह गई, सिर्फ जुमलों की तुकबंदियां रह गई। हकीकत गई कहां? वो आशिक़े रसूल था जो भीगी हुई लड़की को आग के सामने देख कर भी उसकी तरफ सर्दी के मौसम में भी उसकी तरफ रागिब नहीं होता था। लेकिन आइए तो जरा एक लड़के की दास्तान तो सुने, चंद लड़कों की दास्तान तो सुने, उम्मत की चंद बेटियों की दास्तान तो सुने। हुआ यूं, कराची के कॉलेज की छुट्टी हुई और छुट्टी होने के बाद बच्चियों ने चेहरे पे स्कार्फ बांध रखा था। वो लड़कियां आगे आगे चली अपनी मस्तियों में अपने बागपन का इजहार करते हुए, और पीछे पीछे चंद लड़के बाइक लेकर उनके पीछे चल पड़े और उन्हें छेड़ रहे थे, उनके साथ में फिक्रेबाजियां कर रहे थे, उन पर फिक्रे कस रहे थे, उन पर जुमले कह रहे थे। ऐसे में बच्चियां
بس کے اندر بیٹھ گئی۔ آج کی بچیوں کا حال بھی بڑا عجیب ہے، چہرے پہ اسکارف لگانا یہ فیشن بن چکا ہے، برقع فیشن بن چکا ہے۔ اسلام برقعے کو لگانے کا حکم نہیں دیتا، اسلام پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ برقع فیشن بنا ہے، ڈیزائن اس پر ہے، اسکارف اس پر، مزید جلتے پر تیل کا کام کرتا ہے۔ ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے، یہ میری فکر نہیں، یہ حجت الاسلام امام غزالی کی فکر ہے۔ امام غزالی نے اپنی صدی میں فتویٰ دیا تھا کہ جس برقعے پر ڈیزائن بنی ہو ایسا برقع پہننا حرام ہے، اس لیے کہ وہ برقع مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، مردوں کا دل لبھاتا ہے۔ تو جو برقع مردوں کو دعوت نظارہ دے ایسا برقع عورتوں کے لیے جائز نہیں۔ کل تک کے برقعوں کا حال یہ تھا، اتنا سیمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس لیے موٹی ہے یا دبلی ہے، اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا بوڑھی ہے۔ آج کل تو العیاذ باللہ جسم کی پوری ساخت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں، ایسے ایسے مقام پر ایمبرائڈری ہے، ایسے ایسے کلر کے بھڑکیلے برقعے ہیں، برقعوں کا کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے، نہ فتنے میں گرفتار ہونے والا بھی فتنے میں گرفتار ہو جائے۔ قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برقعے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پابندی کرے۔ اسلام برقعے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ آج کے ہزاروں روپے کا برقع پہن کر تم عزت کو محفوظ نہ کر سکے۔ قرون اولا کی عورتیں 17 پیبند والی چادریں اوڑھ کر کے نکلتی تھی، مگر غیرت کا حال یہ تھا کہ حوران جنت بھی ان کو جھانک جھانک کر کے رشک کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی۔ یہ ان کی غیرت کا عالم تھا کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، مگر ان کے دامن پر اللہ اکبر پیبند تو تھے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں تھے، عیاشیوں کے دھبے نہیں تھے، برائیوں کے دھبے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ قوم کی چند مسلم بچیاں اسکارف لگا کر آنکھوں کو کھلا کر کے نکل رہی ہے، مستی کرتے ہوئے، ہنسی کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ پیچھے چند نوجوان لڑکے بائک پر پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکیاں شہر میں چلنے والی بس میں داخل ہو گئی۔ لڑکوں نے مستی کے مارے اپنی بائک کو اسے اسٹاپ پر لگا دیا اور وہ بھی بس میں چل پڑے، اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور لڑکوں نے جو ہے وہ بھری ہوئی بس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکیوں پہ ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ بس کھچا کھچ تھی، جس کو جہاں پڑا اس نے وہاں ہاتھ ڈال کر بدتمیزی کرنا شروع کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھوں کا مس یوز کرنے والوں، کسی کے جسم پر ہاتھ ڈالنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اس دن کیا ہوگا جب تمہاری زبانوں پر مہر لگے گی اور تمہارے ہاتھ اور پیر اللہ سے کلام کریں گے۔ اپنے نرم نازک جسم کو جہنم کا ایندھن بنانے والوں، دل کے کانوں سے سنو۔ لڑکوں نے بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیا۔ وہ وہی لڑکے تھے کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، لیکن وہ ہیروں کے نقال تھے، ہیروں کے ناقل تھے۔ اللہ اکبر۔ لڑکیاں اپنے اپنے اسٹاپ پر اترتی رہی۔ ان میں سے جب بچیاں آخری اسٹاپ پر بھی اتر گئی، بس خالی ہوئی، لڑکے پھر کسی بس سے واپس ہوئے، اپنی بائک لے کر اپنے اپنے گھروں کو بڑی خوشی کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ آج ہم نے نفس کی خواہشوں کو پورا کر لیا، بس کی بھیڑ کا ہم نے مکمل فائدہ اٹھایا، اب اسی طرح سے کیا کریں گے۔ ان میں کا ایک نوجوان اللہ بڑی خوشی کے ساتھ آنکھوں میں سرمستیاں لیے ہوئے، عیاشیوں کے لال لال ڈورے لیے ہوئے، جب وہ اپنے گھر کے آنگن میں بائک کھڑی کر کے جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، سسکیاں لیتی ہوئی جوان بہن کو ماں باپ کے درمیان بیٹھے ہوئے پایا، اور جب خوب وہ سسکیاں لیتے ہوئے اس نے بہن کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ اپنے جرم کو بھول گیا، وہ
اپنے گناہ کو بھول گیا اور اس نے پورے وثوق اور جلال کی ملی جلی کیفیت میں، ہمدردی اور غیرت کی ملی جلی کیفیت میں اپنی ماں سے پوچھا، ماں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنی سسکیاں لے کر کے روتی کیوں ہے؟ موٹے موٹے آنسو اس کے سرخ رخسار پر بہتے کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ ماں کچھ کہتی، بہن نے کھڑے ہو کر کے اس کے منہ تک ہاتھ کیا اور کہا کاش اللہ تجھ جیسا بھائی کسی کو نہ دے، او بے غیرت، تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تاکہ تیری بہن یہ دن نہ دیکھتی۔ جوان بھائی نے بہن کے جذباتی غصے کو دیکھا تو اس نے بڑی معصومیت کے ساتھ پوچھا، کیا ہوا تجھے؟ تو اتنی خفا کیوں ہے؟ تو بہن نے کہا، ظالم، کیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ میری سہیلیوں کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ بہن بھائی کا کی نگاہ شرم سے جھک گئی کہ یہ داستان میری بہن کو کس نے بتا دیا، لیکن آنے والے جملوں نے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا۔ اس نے کہا میری سہیلیوں کے پیچھے تو نہیں دوڑ رہا تھا بائک لے کر؟ پھر ساری سہیلیاں بس میں سوار ہو گئی تو تم لوگوں نے بائک کھڑی کر کے بس میں سوار ہو گئے اور تم نے بھیڑ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بچیوں کے غلط مقامات پر ہاتھ ملنے شروع کیے۔ تجھے پتا ہے کہ تو نے اپنا ہاتھ جس پر بڑھایا وہ بھیڑ کے اندر کسی غیر لڑکی پر نہیں بلکہ تیری اپنی بہن پر جا کر کے پڑا، اور تو نے جو بدتمیزی کی کسی غیر کے ساتھ نہیں، تو نے اپنی بہن کے ساتھ۔ یہ صورتحال ہے، دنیا نے تمہیں اتنا آوارہ کر دیا کہ جب نفسانیت کا بھوت سوار ہوتا ہے تو تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ یہ صورتحال ہے دنیا کی، اور حال یہ ہے کہ ہم بھول چکے ہیں۔ بس نفس نفس نفس، کب تک نفس کی غلامی کرتے رہو گے؟ وہ دن نہیں آیا کہ تم پلٹو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم صلاح الدین ایوبی کی یادیں تازہ کر دو، وہ وقت نہیں آیا کہ تم فاتح اندلس طارق بن زیاد کے کردار کو دوہرا دو۔ مسلمانوں، کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ کب تک؟ جب تک جسم کا رشتہ روح سے موجود ہے تبھی تک نا، جب تک جسم کا رشتہ روح سے جڑا ہوا ہے تبھی تک نا۔ اور سن لو، اگر کوئی یہ سوچتا ہے ہم ایسا نہیں کریں گے، صرف تمہاری سگی بہن ہی تمہاری نہیں ہے، امت کی ہر بیٹی سے تمہارا رشتہ ہے، بہن کا، ماں کا، بیٹی کا۔ شادی سے پہلے کسی نہ کسی عورت سے تمہارے یہ 3 رشتے ضرور ہوں گے، اور بیوی اگر کسی کی بیوی بنتی ہے تو نکاح سے پہلے نہیں، نکاح کے بعد ہی بنتی ہے۔ اگر یہ ماحول پیدا ہو گیا ہے، اسلام تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ آؤ پلٹو، پلٹو، جلدی پلٹو۔